قیام پاکستان سے قبل کا واقعہ جو ہم کو یاد دلاتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کیسے کیسے قربانیاں دے کر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس پاک وطن پاکستان کو حاصل کیا۔ اس کہانی کو پڑھنے کے بعد آپ کو اس وطن کی قدر اور ان عظیم قربانیوں کی خوشبو ضرور محسوس ہوگی۔ اس عظیم وطن پاکستان کی قدر کریں۔ امرتسر بھارت کے ایک محلے میں مسلمانوں کے تھوڑے سے مکانات تھے۔ اگست 1947 میں جب پاکستان کی علیحدہ مملکت کا وجود عمل میں آنے والا تھا تو ہندو اور سکھ ہر طرف آگ اور بارود سے کھیلنے لگے۔ ماحول انتہائی کشیدہ ہو گیا تھا۔ جس محلے میں مسلمانوں کی اکثریت تھی وہاں اسلحے کی کمی کے باوجود انہوں نے اپنا دبدبہ جمائے رکھا، مگر جن محلوں اور بستیوں میں ہندو اور سکھوں کی اکثریت تھی وہاں مسلمانوں کو جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس محلے میں مسلمان گھرانے کم تھے، اس لیے ظلم کا شکار ہوئے۔ اس محلے میں ایک ہندو کا ہسپتال تھا۔ اس میں ہندو بھی اور مسلمان بھی کام کرتے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کا احترام کرتے، ایک دوسرے کی خوشی غم میں شریک ہوتے۔ ایک مسلمان گھرانہ ہسپتال کے بنائے ہوئے کوارٹر میں رہتا تھا۔ اس کا سربراہ ایک کمپاؤنڈر تھا۔ اگست 1947 کے تیسرے ہفتے میں ہندو اور سکھ لٹیرے مار دھاڑ کرنے لگے۔ جے ہند اور راج کرے گا خالصہ کے نعرے سے سنائی دینے لگے۔ مسلمان جہاں ملتا وہیں اسے ڈھیر کر دیا جاتا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ مسلمان کی زندگی جانوروں سے بھی ابتر ہے۔ مسلمانوں نے تنہا گلیوں میں نکلنا بند کر دیا اور اندر ہی اندر دبک کر بیٹھ گئے۔ ظالم گنڈوں نے گھروں میں گھس کر تباہی مچا دی۔ گھروں میں سے مسلمانوں کو نکالا جاتا اور انہیں درندوں کی طرح اذیت دے کر موت کے گھاٹ اتارا جاتا۔ لاشوں پر بھنگڑا ڈالا جاتا۔ کئی ظالم سکھ تو ننھے بچوں کو نیزے پر اچھالتے اور کہتے یہ ہے تمہارا پاکستان۔ ہسپتال کے کوارٹر میں مسلمان کمپاؤنڈر اور اس کے خاندان پر بھی ظالموں نے حملہ کیا۔ ظلم کے نشے میں چور ہندو اور سکھوں نے اکٹھے ہو کر کرپانوں، بندوقوں اور تلواروں سے حملہ کر دیا۔ کمپاؤنڈر کے گھر اس کی بیوی اور ایک جوان بیٹی تھی۔ ماں نے پریشان ہو کر جوان بیٹی کو سینے سے لگا رکھا تھا، کوارٹر کے دروازے کو مضبوطی سے بند کر رکھا تھا۔ کمپاؤنڈر اور اس کے گھر کے ہر فرد کا سانس اکھڑا ہوا تھا۔ ہر لمحہ قیامت کا لمحہ تھا، ہر گھڑی موت کی گھڑی تھی، ہر پل زندگی گھٹا رہا تھا۔ باپ جوان بیٹی کی عزت کی سلامتی کی دعا مانگ رہا تھا۔ خاوند بیوی کو آخری دفعہ الوداعی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بیوی اپنے سہاگ کے قائم رہنے کی دعا کر رہی تھی۔ اس گھرانے پر قیامت گزرنے والی تھی۔ بلوائیوں نے زور زور سے کوارٹر کے دروازے کو دھکے مارے اور زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ دروازہ زیادہ مضبوط نہ تھا اور جان کے دشمن اندر گھس آئے۔ کمپاؤنڈر کمرے سے باہر نکل کر صحن میں آ گیا۔ ایک سکھ نے اسے بازوؤں سے پکڑ لیا اور دوسرے نے تلوار کا وار کیا۔ کمپاؤنڈر کی گردن کٹ گئی اور وہ دھڑم زمین پر گر پڑا۔ اس کے بعد اس کی بیوی کے پیٹ میں چھریاں اور کرپانیں ماری گئیں۔ وہ بیچاری بھی 2-4 سانسیں لے کر چل بسی۔ اسی دوران جوان بیٹی بڑے جوش میں کمرے کی پچھلی جانب مڑی اور 6-7 فٹ اونچی دیوار کو پھلانگ کر باہر گلی میں آ گئی۔ ننگے سر اور ننگے پاؤں دیوانوں کی طرح بھاگنے لگی۔ یہ اس قوم کی مجبور اور بے بس بیٹی تھی جس نے ہندوستان پر 1000 سال حکومت کی، جس کے دوران ہندو مسلمان کی انتہائی وفادار اور خادم بن کر رہے، مگر جب انگریز ہندوستان میں آیا اور مسلمانوں کی حکومت چھن گئی تو ہندوؤں نے پر نکالنے شروع کر دیے اور مسلمانوں سے 1000 سالہ حکومت کا انتقام لینے پر اتر آئے۔ پاکستان کی قیام سے انہیں یہ موقع مل گیا کہ مسلمانوں کو قتل کر کے اور ان کے بچوں کو نیزوں پر اچھال کر اپنے دل کی بھڑاس نکالیں۔ مسلمان قوم کی جوان بیٹی گلی میں تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ اس کے بال کھلے، چہرہ اداس، رنگت اڑی ہوئی، ہونٹ خشک اور سانس اکھڑی ہوئی تھی۔ وہ درندوں سے اپنی عزت بچاتی ہوئی جا رہی تھی۔ یہ منظر تھا جس کو لکھتے ہوئے قلم کانپتا ہے، جس کو بیان کرتے ہوئے الفاظ بکھرتے نظر آتے ہیں، دل گھبراتا ہے اور آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں۔ جب گنڈوں نے دیکھا کہ جوان لڑکی کوارٹر کی دیوار پھلانگ کر گلی میں بھاگ رہی ہے تو ایک سکھ نے للچائی ہوئی نظروں سے کہا، ہرنام سنگھ جلدی سے بھاگ کر لڑکی کو پکڑ لاؤ، میں اسے اپنے پاس رکھوں گا اور اس سے بیاہ رچاؤں گا۔
ہرنام سنگھ جی، یہ تمہارا خیال ہے جو خیال ہی رہے گا۔ یہ مسلم لڑکی ہے جو تیزی سے دوڑ لگا رہی ہے، یہ سیدھی گلی کے آخری کنویں میں چھلانگ لگا کر موت کو گلے لگا لے گی اور یوں عزت بچا لے گی۔ تم دیکھتے نہیں کہ 7 فٹ اونچی دیوار پھلانگ کر دوڑی ہے، وہ تمہارے قبضے میں کیسے آ سکتی ہے؟ مسلمان لڑکیوں کا جہاں تک بس چلتا ہے عزت کو موت پر ترجیح دیتی ہیں۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ چند سکھ لٹیرے واپس آئے، ان کا سانس پھولا ہوا تھا۔ کہنے لگے کہ ہم لڑکی کے پیچھے دوڑے تاکہ اس کو زندہ پکڑ لیں، مگر لڑکی نے ادھر دیکھا نہ ادھر، کنویں کی سیدھ میں دوڑتی گئی اور منڈیر پر چڑھ کر ایک لمحے کے لیے ہوس کے کتوں کو پیچھے آتے ہوئے دیکھا، جھٹ سے کنویں میں چھلانگ لگا کر موت کی وادی میں چلی گئی۔ چھلانگ لگانے سے پہلے ایک نعرہ مار گئی، پاکستان زندہ باد۔